अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारी माँ और बहनों, आज मैं अपने दीन का इस्लामी तरीका खाने पीने का बताऊंगी कि खाना किस तरह से खाया जाए। अपने दीन में जो सुन्नत तरीका है उसके बारे में ज़िक्र करूंगी, ताकि इंशाअल्लाह हम इस ज़िक्र को सुनेंगे और सुन्नत तरीके से खाना भी खाएंगे। अपने बच्चों को, अपने घर में जिसको नहीं मालूम है उसको भी मालूम करके इस तरीके से खाने की आदत डालेंगे और सवाब दारें हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवा है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले और बाद में वज़ू करना मोहताजी को दूर करता है। सुभान अल्लाह। और ये मुरसलीन अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। सुभान अल्लाह। यानी खाने से पहले वज़ू करना, उसके बाद में, खाने के बाद में वज़ू करना मोहताजी को दूर करता है, और ये मुरसलीन अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। मेरी माँ बहनों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है कि फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो ये पसंद करे कि अल्लाह ताला इसके घर में खैर और बरकत ज़्यादा दे, तो जब खाना हाजिर किया जाए तो मेरे आका फरमाते हैं वज़ू किया जाए। सुभान अल्लाह। जो चाहता है कि घर में खैर और बरकत हो तो मेरे आका फरमाते हैं उसे चाहिए कि वज़ू करे, और जब खाना उठाया जाए खाने के बाद तो फिर उससे वज़ू कर ले, यानी खाने से पहले भी वज़ू करे और खाने के बाद भी वज़ू करे। नोट, खाने से पहले दोनों हाथ पहुंचों तक धोना, मुंह का अगला हिस्सा धोना, कुल्ली करना, ये सुन्नत है, और खाने का ये वज़ू कहलाता है। वज़ू जैसे हम नमाज के लिए वज़ू करते वो वज़ू नहीं। खाने से पहले दोनों हाथ पहुंचों तक धोना चाहिए, मुंह का अगला हिस्सा धोना चाहिए और कुल्ली करना चाहिए। ये सुन्नत है और खाने का ये वज़ू कहलाता है। खाने का वज़ू और साइंसी तहकीक। खाने के वज़ू की जो फजीलत और फ़ायदे हैं उससे साइंसदानों ने ये तहकीक की है। जर्मनी साइंसदान कहते हैं कि जब आप खाने का इरादा करें तो हाथों को धो लें, क्योंकि हाथों में ऐसे जराशीम होते हैं कि अगर इंसानी आंखों से देखा जाए उन जराशीमों को तो कतई वो नजर ना आए, और अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इंसान इस वहम में मुब्तला हो जाएगा कि ना जाने कितने जराशीम अब भी बाकी रह गए होंगे हाथ में, और वो बार बार अपने हाथों को धोया करेगा। ये वहम में मुब्तला हो जाएगा इंसान, ये वहम में मुब्तला हो जाएगा अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कि कितने जराशीम अभी बाकी होंगे, और बार बार वो अपने हाथों को धोता रहेगा। इस्लाम ने ऐसा ज़री उसूल पेश किया है कि अगर एक मर्तबा खाने से पहले हाथों को धो लिया जाए तो ना सिर्फ हाथ साफ हो जाते हैं, यानी जराशीम से पाक, बल्कि हाथों से जो गिज़ा खाई जाती है वो ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। सुभान अल्लाह। कुल्ली करना इसलिए ज़रूरी है कि बात करते हुए या इससे पहले खाई गई गिज़ा के ज़र्रात या मुंह से सांस लेने की वजह से मुंह के अंदरूनी खानों में जराशीम परवरिश पाए जाते हैं। मुंह के खाने से पहले कुल्ली करने से वो जराशीम बहकर निकल जाते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले वज़ू करना चाहिए और खाने के बाद भी, यानी कुल्ली करना चाहिए। मिलकर खाने की फजीलत। एक ही दस्तरखान पर मिलकर खाने वालों को मुबारक हो। मेरी माँ बहनों, के ताजदार मदीना सरवर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो अपने किसी मोमिन बंदे को बीवी और बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठे देखे और सब खाते हुए, क्योंकि जब दस्तरखान पर जमा होते हैं तो इन पर अल्लाह अज़्ज़वजल को रहमत की निगाह से अल्लाह ताला उनको देखता है, और कब्ल अज़ जुदा होने के इनको खुदाए ताला बख्श देता है। सुभान अल्लाह। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। जो भी साहब शान काम शुरू किया जाए
اس سے قبل بسم اللہ شریف ضرور پڑھی جائے۔ اسی طرح کھانے یا پینے سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ میری ماں بہنوں، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، میرے آقا فرماتے ہیں، تو شیطان پر وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھنے کا طریقہ، حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا ہے کہ آقا جب کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو سیدھا گھٹنا کھڑا کرتے تھے میرے آقا، اور الٹا بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے آپ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا، اور حضور زمین سے لگ کر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے آپ کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گھٹنے کھڑے رکھ کر یعنی کھانا یہ نبی کی سنت ہے، اور سیدھا پیر گھٹنا کھڑا رکھنا اور دائیں پیر کو بچھانا اور اس طرح سے بیٹھ کر کھانا، یہ بھی سنت ہے نبی کی۔ سائنسی تحقیق، جرمنی کے سائنسدانوں نے ایک زانوں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی سائنسی تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ اس طریقے سے کھانا معمول سے زیادہ مادے میں نہیں جائے گا، اور اس انداز سے بیٹھ کر کھانے والا تلی کے امراض سے محفوظ رہے گا، اس کی رانوں کے مصائب مضبوط رہیں گے۔ اور اکڑو بیٹھ کر کھانے کے بارے میں سائنسدانوں نے اس طرح تحقیق کی ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کر کھانے سے بقدر ضرورت کھانا مادے میں جاتا ہے، اور بلا ضرورت کھانا مادے میں نہیں جاتا، اور جتنے کم کھانا مادے میں جائے گا اتنے ہی کم امراض پیدا ہوگے۔ تو اکڑو بیٹھ کر کھانے سے یعنی امراض مادے میں کم ہوگے، سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب تم میں کوئی کھانے کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ اس سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے تم اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، کسی سے کوئی چیز لینا اور دینا سنت ہے میری ماں بہنوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا سخت ناپسند ہے، چنانچہ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ ایک آدمی تھا جس نے نبی کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجھے استقامت نہ ہو، یعنی تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس بد نصیب نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا، اس سے نہیں کھا سکتا تھا۔ اللہ اکبر! دائیں ہاتھ سے کھانے کی سائنسی تحقیق دیکھیے، سیدھے ہاتھ سے کھانے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں تحقیق کیے تو، کہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ دائیں ہاتھ سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی، لیکن دائیں ہاتھ کی شعاع میں مثبت اور بائیں کی شعاع میں منفع ہوتی ہے۔ مثبت میں شفا ہوتی ہے انسان کے لیے اور منفع میں مرض ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا شفا کو اپنے اندر ڈالتا ہے، اس لیے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے اپنے جسم میں اپنے پیٹ میں شفا جاتی ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو بیماری آ جاتی ہے میری ماں بہنوں۔ اللہ اکبر! کھانا انگلیوں سے کھانا، روایت ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور پوچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹ لیتے تھے۔ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے میری ماں بہنوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ، یہ عربی یعنی گواروں کا طریقہ ہے۔ 1 انگلی سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔
حضرت ابو حریرہ سے مروہ ہے، روایت ہے کہ ایک انگلی سے کھانا شیطان کا کھانا ہے، اور 2 انگلیوں سے سرکش لوگوں کا، اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا کھانا ہے، یعنی سنت ہے ان کی کھانے کی۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں چاٹنا، روایت ہے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پوچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہلے انگلیاں چاٹتے تھے پھر دھوتے تھے، اب بھی ایسا کرنا سنت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر نبی کی عمل کرنے کی توفیق دے، انبیاء کرام اور مرسلین صالحین کے پیارے طریقے پہ ہمیں یعنی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور خوب خوب ہمارے دین کی تعلیمات کا فیض ہمیں عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے سنائے اللہ اس پر ہم سب ماؤں بہنوں کو، سب تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔